قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کو اولاد دے دیتا ہے، صالح اولاد، نیک اور صالح اولاد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک صالح اولاد کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے، حضرت عمران کو اللہ نے نوازا حضرت مریم دے کے، حضرت مریم کو اللہ نے نوازا عیسیٰ ابن مریم دے کے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے کے. تو یہ اولاد کا کوئی خاص ہے اسلام میں ہمارے نبی کی نظر. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ تو نیک اولاد تھی نا، ہمیں کیا پتا کہ نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بھئی جب جو چیز پتا نہیں ہوتی، دیکھو ایک سیب میں، ایک پیٹی میں بہت سارے سیب ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ ان میں اچھا سیب کون سا ہے اور خراب کون سا ہے، پتا نہیں. سیب بہت ضروری ہے، پوری پیٹی اٹھا کے لے آؤ، ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. کیسے سمجھائیں بھائی، ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور اگر صرف 2 سیب اٹھا لیے تو چانس کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں نکلیں گے. تو اس لیے جب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک بچہ صحیح ہوگا کہ 2 بچے صحیح ہوں گے، اتنے بچے ہونے چاہیے کہ اتفاق سے 2-3 تو صحیح، کوشش نہ کرنے کے باوجود بھی 2-3 تو اچھے نکل ہی آتے ہیں. اپنی کوشش، اپنی بھی تو ان کی کوشش ہوتی ہے نا. اس لیے شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے. اور اللہ نے بتا دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتا نہیں ہے کہ کون سا اس میں تمہارے کام کا نکل آئے، اس لیے اولاد کی کثرت. ورنہ جو باقی نکلیں گے وہ بھی کلمہ گو تو ہوں گے نا، کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہوں گے نا، مومن تو ہوں گے، بدعمال ہی کیوں نہ ہوئے. ایمان خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، معمولی چیز نہیں ہے ایمان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، بھائی کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، وہ کافر سے کروڑہ گنا بہتر ہے، کروڑہ گنا بہتر ہے. اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجا، فرعونیوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیلی کلمہ گو تھے اور فرعونی کلمہ گو نہیں تھے. ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، غرق کر دیا، برباد کر دیا. اور بنی اسرائیل کو کی نجات کا اللہ نے انتظام کیا، حالانکہ کتنے نالائق تھے. عمل میں بنی اسرائیل بڑے بدتر تھے، لیکن ایک ان کے پاس نعمت تھی. وہ کیا تھی؟ موسیٰ کو نبی مانتے تھے، کیونکہ پیغمبروں کی اولاد میں تھے، مانتے تھے کہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں اور پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں. فرعونی یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں. تو اللہ کو ترس کس پہ آیا؟ بنی اسرائیل پہ، کہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں نا، نالائق ہیں تو کیا ہوا، ماننے والے. پھر کیسے لاڈلے، کیسے ان کے لاڈ اٹھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن اللہ نے حتی الامکان، بھائی یہ اپنے ہیں. تو اللہ، مسلمان اور کافر میں جو بڑا فرق ہے، مسلمان اللہ کے اپنے ہیں، مانتے تو ہیں چاہے کیسے مرضی نالائق ہوں. تو آپ کی اولاد میں جب تک کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو رہا ہے، اس کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ہاں اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں جو نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ آپ یورپ میں، امریکہ میں ایسی جگہ پہ رہتے ہو، آپ کو بتائے کہ بچہ پیدا ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ نسل روک لو. اگر بچے کے کافر ہونے کا ڈر ہے تو نسل کیا کرنی چاہیے؟ پھر روک لینی چاہیے، پھر نہیں پیدا کرنا ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. بچے اکثر باپ اور ماں کے دین پہ جاتے ہیں.